پھر دنیا تو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد معیشت حاصل کرنا نہیں ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد دولت کا مال لگانا نہیں ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد نوکریاں تلاش کرنا نہیں ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے ایک مقصد میں لگ جائیں گے تو ہماری دنیا خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، بات ختم کرنی چاہیے، بہت سی قومیں ایسی ہیں، ہم خود مثال دیتے ہیں، جی مولوی صاحب میں یورپ میں جاتا ہوں تو وہاں کیا قانون کی حکمرانی ہے، یہاں تو ہم سگنل پہ بھی نہیں رکتے، وہاں تو کوئی سگنل توڑنے کا تصور ہی نہیں کرتا۔ جی مولوی صاحب وہ چائنا سے میں نے کاروبار کیا، کیا دیانت و امانت ہے، جو چیز دکھائی وہی چیز مجھے دی۔ جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں دیانت داری ہوگی، جہاں امانت ہوگی، جہاں وعدہ پورا کیا جائے گا، 1 مہینے میں آپ نے چیز دینی ہے تو 1 مہینے میں ہی دیں گے، جہاں لوگوں کے اندر یہ شہرت پھیل جائے گی کہ یہ شخص اچھا تاجر ہے، یہ ملاوٹ نہیں کرتا، یہ بددیانتی نہیں کرتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا، آپ کی دنیا تو ویسے ہی اللہ نے ان صفات کے ساتھ دنیا رکھی ہے۔ جب اللہ کو نہ ماننے والے دیانت اختیار کر کے، امانت اختیار کر کے، وعدہ پورا کر کے دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو جو شخص اللہ کے لیے دیانت اور امانت اختیار کرے گا، کیا دنیا میں پیچھے رہ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے لیے وعدہ خلافی چھوڑ دے گا، جو اللہ کے لیے اللہ کے خوف سے سود لینا چھوڑ دے گا، جو اللہ کے خوف سے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بھوکا سو جائے۔ ہاں اگر بھوکا سو گیا تو اس کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہ خلافت راشدہ قائم کریں جس کا آغاز صدیق اکبر نے کیا۔ پھر اس نظام کے اندر اللہ نے اتنی برکتیں، اس نظام کے اندر اللہ نے اتنی رحمتیں رکھی ہیں کہ ہماری دنیا خود بخود سنور جائے گی، دنیا کو سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اپنا دین بنائیے، آپ کی دنیا اللہ خود بنا دیں گے۔ یہ ہے خلافت راشدہ کا نظام۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔